الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دو تین آیات کا دراسہ اور ہے شباب اس موضوع سے متعلق، یعنی وہ آیات جو زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت در حقیقت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو یا آپ سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو، آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقات تم پیش کرو۔ یہ ابتدا اسلام میں ایک حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم لوگ خوف کھاتے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کو پیش نہ کر سکو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی اب صدقات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو۔ اس کے بعد کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اقیمو فعل امر ہے، آتو فعل امر ہے، اور فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا یہ آیت صریح دلیل ہے زکوٰۃ کی فرضیت پہ۔ اس کے بعد سورہ معارج کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی سورہ ذاریات کی 19 نمبر آیت، جس پہ کل درس بند ہوا تھا، وہی سیم آیت ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اور کل آپ لوگوں کو میں نے بتلایا تھا کہ حق ہونے کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس حق کی ادائیگی نہیں کرتے تو گویا کہ ایک فقیر، ایک بھکاری کے بھیک سے ہم اپنا پیٹ پال رہے ہیں، ایک بھکاری کے خرچے سے ہم اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، ایک بھکاری کے حق سے ہم اپنے والدین کو کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ اللہ تبارک، جی شباب کیا ہو رہا ہے؟ سورۃ المزمل آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لمبی آیت ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہی محل شاہد آیت میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا، لہذا نماز قائم کرنا جیسے واجب ہے ویسے زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے، کیونکہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ یار یہ میوٹ کر۔ اب ایک دوسرا ذیلی عنوان ہے شباب، جو عنوان بہت ہی اہم ہے، اور اسی عنوان کے دراسے کے بعد انشاءاللہ ہم درس بند کریں گے۔ وہ عنوان ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آپ نے تو پڑھ لیا کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس پہ دلالت کرنے والی جو آیات تھی 14 آیات، ان 14 آیات کا بھی آپ نے دراسہ کر لیا۔ کیا زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پہ فرض کی گئی یا اس امت سے پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض تھی؟ جیسے رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کا روزہ جیسے اس امت پہ فرض ہے، یعنی امت محمدیہ پر فرض ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے،
ویسے ہی اس امت سے پہلے دوسری امتوں پہ بھی فرض تھا۔ تو کیا زکوٰۃ بھی ایسا ہے کہ زکوٰۃ جیسے امت محمدیہ پہ فرض ہے ویسے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، یا زکوٰۃ صرف امت محمدیہ کے اوپر فرض کر دیا گیا؟ یہی عنوان ہے۔ اور جب قرآنی آیات جو زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کرتی ہیں ان کو ہم ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ آیتیں نکل کر کے ایسی آتی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ ہی پہ فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی۔ سمجھ گئے شباب؟ یعنی زکوٰۃ صرف امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں کی گئی، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں، چاہے وہ بنو اسرائیل ہوں یا دوسری امتیں ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تھا۔ وہ لوگ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، ان سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لہذا کسی بھی مسلم کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ گنجائش قطعی نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ پہلی امتوں کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں تھا۔ اگر زکوٰۃ سے معاشرے کی اتنی فلاح و بہبود ہوتی، سوسائٹی اتنی ترقی کرتی، تو پھر دوسری جو امتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے بھی معاشرے کا خیال رکھا جانا ضروری تھا، وہاں پہ بھی زکوٰۃ فرض کیا جاتا۔ ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض کیا گیا، مطلب یہ کہ جو مولوی لوگ، جو علماء لوگ، جو مفتی لوگ، جو مقرر لوگ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کو بتلاتے ہیں، وہ اہمیت اور افادیت تاریخی نقطہ نظر سے غلط ہے، یہ کوئی کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرنے والی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ زکوٰۃ پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ اسی میں سے ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنو اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنو اسرائیل ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت یا یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے آئے انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنو اسرائیل سے جب ہم نے عہد و پیمان لیا، عہد و پیمان کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا، یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والیتامی، ایتام کے ساتھ بھی، مساکین کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو دو گے۔ لہذا نماز جیسے بنو اسرائیل کے اوپر فرض تھی، ویسے زکوٰۃ بھی بنو اسرائیل کے اوپر فرض تھی۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس کے بعد بنو اسرائیل کی حالت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس عہد و پیمان پر بنو اسرائیل کے کتنے لوگوں نے عمل کیا۔ بہت ہی کم مقدار میں لوگوں نے، بہت ہی کم تعداد میں بنو اسرائیل کے لوگوں نے اس عہد و پیمان پہ عمل کیا، ورنہ اکثریت مکر گئی اس عہد و پیمان سے۔ محل شاہد اس آیت میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ہے، اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان کی یہ بات ہو رہی ہے، لہذا پتہ چلا کہ بنو اسرائیل کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ ایسے ہی دوسری آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو اس عہد و پیمان کی یاد دلا رہا ہے جو عہد و پیمان بنو اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ کہا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں پہ جو معیت ہے وہ نصرت کے معنی میں ہے، سمجھ گئے شباب؟ اور معیت سے بالکل یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود نہ ہو بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہو۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول اور پھر اس کا اتحاد ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے. اور معیت کی بحث آپ لوگ عقیدہ واسطیہ جماعت خامسہ میں پڑھ چکے ہوں گے. کہا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا. کب تک؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم لوگوں نے نماز کو قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اور تم لوگوں نے زکوٰۃ ادا کیا، وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. کہ اگر نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی معاذرت کی یعنی ان کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے قرض حسن دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تم لوگوں کو جنات کے اندر داخل کروں گا. بات چل رہی ہے بنو اسرائیل سے عہد و میثاق کی. اس عہد و میثاقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے لیا تھا، لہذا بنو اسرائیل سے جو عہد و میثاق لیا گیا، اس عہد و میثاق میں، اس عہد و میثاق کے کئی نقاط تھے، کئی بنود تھے. ان میں ایک بند یہ تھا وآتیتم الزکاۃ، کہ تم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے. لہذا پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بنو اسرائیل کے اوپر بھی فرض تھی، جیسے کہ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے. سورہ مریم آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف پیش کیا لوگوں کے سامنے تو کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت بنائے رکھے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. جب لفظ عیسیٰ یعنی حمزہ یا صاد الف حمزہ یا وصا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا لفظ عیسیٰ اور وصا کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، تو وہاں پہ مطلب ہوتا ہے لفظ عیسیٰ اور وصا کا حکم دینا، امرا کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، مطلب حکم دیتے ہیں. تو کہا وہ اوصانی بالصلاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ زکوٰۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں پہ بھی فرض تھی، جیسا کہ بنو اسرائیل کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور جیسا کہ امت محمدیہ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پھر سورہ مریم ہی کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، والزکاة، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی. لہذا ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر کا ماحول کیسے سدھارتے تھے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں پہ بھی فرض تھی. اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 73، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.
بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان انبیاء کے تذکرے کے بعد کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان انبیاء کرام کو جن کا ذکر ہو چکا ہے، بہت سارے انبیاء کرام، ان انبیاء کرام کو ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ لوگ ہمارے حکم سے ہدایت طلب کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان انبیاء کرام کی طرف وحی کی کہ وہ خیر کا کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وحی کی نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادائیگی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سارے لوگ صرف میری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان انبیاء میں جو چیزیں مشترک تھیں، قدر مشترک جو چیز تھی، وہ چیزیں تھیں فعل الخیرات، اقام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ یہ تین چیزیں قدر مشترک تھی۔ ویسے خیرات یہ عموم کے لیے ہے، خیرات کے افراد میں اقام صلاۃ بھی ہے اور ایتاء زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو خیرات سے الگ بیان کیا ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یعنی جتنے انبیاء آئے، ہر ایک نبی کے اوپر نماز فرض تھی اور زکوٰۃ فرض تھی، نبی اور نبی کے امتیوں کے اوپر۔ لہذا جو زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی، یہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سلسلہ ہے جو پرانی امتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء کے تذکرہ کے بعد وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، لوگ جو آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں کو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، پہلا حکم یہ تھا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس عبادت میں اخلاص پیدا کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خالص کریں، حنفاء علی الصراط المستقیم مائلین عن الشرک والریا، یعنی شرک اور ریا سے دور رہتے ہوئے طریق مستقیم پر ڈٹے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی عبادت کا کام کریں وہ لوگوں کے ریا اور نمود کے لیے ہو، ریا بالکل چھوڑ دیں، شرک سے دور رہیں، توحید پرستی کو اپنے اوپر غالب رکھیں۔ پہلی چیز ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وما امروا، ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، یعنی ان لوگوں کو جو حکم دیا گیا وہ حکم یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا حکم وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، یعنی نماز جیسے امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے، ویسے آپ سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں امت محمدیہ کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ آپ سے پہلے، اس امت سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ تھا، پہلا پوائنٹ عبادت اللہ وحدہ، دوسرا پوائنٹ اقامت الصلاۃ، اور تیسرا پوائنٹ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ یہی محل شاہد ہے کہ جیسے امت محمدیہ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا۔ اس کے بعد کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی بہترین دین۔ اس آیت کے دراسے کے بعد ہم اپنا یہ تفسیر موضوعی کا درس یہیں پہ بند کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ششماہی امتحان کے بعد پھر جو زکوٰۃ کے دروس ہیں یا جو تفسیر موضوعی کے موضوعات باقی بچے ہیں ان پہ گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شباب کوئی سوال؟
کل بھی گھنٹی میں آؤں گا اور پڑھائی نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ اگر کچھ اشکال ہے تو اس اشکال کو گھنٹی میں پوچھیں گے۔ گھنٹی کے علاوہ بھی جب بھی آپ کی مرضی چاہے آپ بذریعہ واٹس ایپ یا ٹیلی فون پوچھ سکتے ہیں، لیکن گھنٹی میں کل میں موجود رہوں گا، آن لائن رہوں گا۔ آپ لوگ جو چاہیں سوال کر سکتے ہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔